الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، نماز نور ہے، روشنی ہے، نجات ہے، برہان ہے، قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی کا زینہ ہے. اس کے باوجود اس پادری کے چیلے طاہر القادری نے نماز کو، روزے کو، حج کو برتن قرار دیا ہے اور نماز کو، روزے کو، حج کو جیسے کیلے کا چھلکا ہوتا ہے، مالٹے کا چھلکا ہوتا ہے، اس طرح سے ان عظیم ترین عبادات کو چھلکا قرار دیا ہے. یہ نماز کی اہانت کر رہا ہے، روزے کی اہانت کر رہا ہے اور حج کی اہانت کر رہا ہے اور ایسی بات بیان کر رہا ہے جو نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے. اور اسی وجہ سے جو اس کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ادھر ادھر بغلیں جھانک رہا ہے کہ یہ کیا گل کھلا رہا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر ہے، بے سروپا، بے حقیقت اور لا یعنی فالتو باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. یہ تو جہلا ہی کی مجلس ہے جس میں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، اسلام کا ستون ہے، اسلام کا کھمبا ہے، اور تو اس کا مذاق بناتا ہے کہ یہ چھلکا ہے اور یہ برتن ہے. یقین جانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز کے لیے 7ویں آسمان پر معراج کا تحفہ لے کر کے آنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بلایا تھا. تو اس نماز کی توہین کر رہا ہے کہ یہ چھلکا ہے، یہ برتن ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، جس دن عوام کے اندر قرآن و سنت کا علم آ جائے گا اس دن تم جیسے چنڈال چوکڑی کو بولنے اور زبان کھولنے تک کی ہمت نہیں ہوگی. مشکل یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جاہل ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارے سماج میں قرآن و سنت کا علم کمیاب ہے. اسی وجہ سے تم لوگوں کی یہ یاوہ گوئی اور یہ افواہ، یہ بکواسیاں برسر عام ہیں. ورنہ تم جیسے غداروں کو، قبر کے تجاروں کو اور مردہ فروشوں کو کہیں بھی جگہ نہیں ملتی. افسوس ہے کہ قرآن و سنت کا علم ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ہی کم ہے. ورنہ تمہیں اسی وقت سبق سکھا دیا جاتا جس وقت تم نے نماز، روزے اور حج کو چھلکا قرار دیا اور برتن قرار دیا ہے اور لا یعنی باتیں تم بیان کرنے لگے. اور تمہارے منہاج القرآن نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ قبر پرستی، مردہ فروشی. تم ڈالر بٹورنے کے لیے کینیڈا چلے گئے، لوگوں کو روڈ پہ لا کر اور تماشا بنائے، خود تو اے سی میں بیٹھے رہے اور لوگوں کو سڑکوں پہ بے یار و مددگار چھوڑے. تم جیسا ظالم قرآن و سنت پر زیادتی کرنے والا، سماج پر زیادتی کرنے والا، لوگوں کو دین سے دور کرنے والا، خوابوں کا سہارا لے کر نبی کو خواب میں بلا کر لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال
اور یہ چیز ہر ایک کو معلوم ہے. اٹھاؤ اس کے ویڈیوز تم دیکھو مسلمانوں، پتا چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے خواب میں بلا کر اور لوگوں کے جیبوں پر کیسے اس نے ڈاکہ ڈالا ہے. اور آج یہ سن رہا ہوں، یقیناً مسلمانوں میں بہت جبر کر کے یہ 7 منٹ کی کلپ سنا ہوں، ورنہ میرا دل ذرا برابر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کی یہ باتیں افواہ اور بکواسی کو سنوں. کیونکہ نماز بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، بلال ارحنا بہا یا بلال، بلال تم اذان دو، نماز پڑھیں گے دل کو قرار آئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ کیا بول رہا ہے کہ یہ چھلکا ہے؟ نہیں، یہ تو دل کا سرور ہے. روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا نماز ہے، عبادت ہے روح کی غذا. تم کہاں لوگوں کو بھٹکا رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو. قبر میں جانے والے ہو پھر بھی گمراہی سے باز نہیں آتے. پوری زندگی لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، مردوں کو زندہ بتا کر لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہے. اب قبر میں جانے کا وقت آ گیا ہے، پھر بھی توبہ تمہیں نصیب نہیں. توبہ کر لو اور کینیڈا میں بیٹھ کر کفار اغیار کے بیچ میں بیٹھ کر سود کو حلال قرار دینے والے، تمہارے اندر ذرہ برابر اللہ کی محبت ہوتی، رسول اللہ کی محبت ہوتی تو کبھی اس طرح سے نماز، روزہ، حج، ان تمام عبادات کا مذاق نہ بناتے. بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قرآن و سنت کا علم عطا فرما دے، تاکہ ایسے جو غادری اور ایسے پاکھنڈی لوگوں کو لوگ سبق سکھائیں اور ایسے لوگوں کی زبانوں پر تالا لگائیں. اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ.